اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے، حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کے پاس بعض لوگ آئے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ کس سے بنایا گیا تھا. ممبر کے بارے میں بعض تابعین میں اختلاف ہوا، تو وہ حضرت سہل کے پاس آئے جو کہ صحابی ہیں اور اللہ نے انہیں لمبی عمر دی تھی، تقریباً 100 سال تک وہ ذبح حیات تھے، اور مدینہ میں سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا حضرت سہل ہیں بن سعد الساعدی، ایک انصاری صحابی ہیں، اللہ نے لمبی عمر ان کو دی. ان کے پاس لوگ آئے، کہا کہ رسول کا ممبر کیسے بنایا گیا؟ تو حضرت سہل بن سعد کو یاد تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک کھجور کی ٹہنی پر ٹیک لگا کے لوگوں کو خطبہ دیتے تھے، دین سکھاتے تھے، بعد میں لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ کو یہ خواہش محسوس ہوئی کہ ایک ممبر ہونا چاہیے جس پر بیٹھا جا سکے، جہاں پر آدمی ظاہر ہو تو سب کو سامنے نظر آئے. ممبر کا مقصود یہ ہے کہ لوگ دیکھ سکیں، بولنے والے کو متوجہ ہو سکیں. میں یہاں بیٹھوں، ہر کوئی آدمی پوری طرح نہیں دیکھ پائے گا، ممبر سے لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی خواہش تھی. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابیہ آئیں، انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس ایک غلام ہے جو کہ لکڑی کا کام جانتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے میں ممبر بنواتی ہوں. ایک صحابیہ نے آگے بڑھ کر پیشکش کی. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم چاہو تو بنوا دینا. تو وہ صحابیہ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ممبر بناؤ رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ مدینہ سے تقریباً 14 کلومیٹر دور غابہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں ایک خاص درخت اگتا تھا، طرفہ اس کا نام تھا، اس سے وہ لکڑیاں لے کر کے آئے. انہوں نے اس غلام نے، جو انصاری صحابیہ کے غلام تھے، اللہ کے رسول کے لیے ممبر تیار کیا اور اس ممبر کو لایا گیا مسجد میں، جس جگہ پر ممبر تھا اس جگہ پر رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کا استعمال کیسے کیا؟ آپ خطبہ دیتے تھے اور اسی حدیث میں ہے کہ جب ممبر رکھا گیا اللہ کے نبی نے کام کیا. آپ نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں آپ ممبر پر چڑھے اور چڑھ کر کے آپ نے قبلے کی طرف اپنا رخ کیا اور آپ نے رکعت باندھی، تکبیر کہہ کے آپ نے رکعت باندھی، آپ نے قیام کیا اور پھر آپ نے رکوع کیا ممبر ہی پر، یعنی اتنی کشادگی اس میں تھی کہ آپ نے وہیں قیام کیا اور وہیں پر رکوع کیا. بخاری کی حدیث ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، سجدے کا جب وقت آیا تو آپ الٹے قدم نیچے اترے، ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھا، الٹے قدم نیچے اترے اور ممبر کی جو جڑ ہے، نیچے کا حصہ ہے، وہاں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد آپ چڑھ گئے، آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ممبر پر آپ نے صحابہ سے کہا ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. آپ نے کہا اے لوگوں، میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ تم میری اقتداء صحیح طور پر کرو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي تاکہ تم میری نماز کو سیکھ سکو، تاکہ تم میری نماز کو سیکھ سکو، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کا استعمال نماز کے لیے کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں صحابہ کو تعلیم دیتے، تعلیم دینے میں آپ نے یہ اسلوب بھی اختیار کیا کہ آپ نے عملی طور پر ممبر جیسے اونچی جگہ پر چڑھ کر کے آپ نے عملی طور پر یہ طریقہ ان کو بتایا. نماز کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز صحیح طور پر پڑھنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے. کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر اور رسول کے طریقے کے بغیر قبول نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی بہت مخلص ہے نماز پڑھنے میں لیکن طریقہ رسول کے مطابق نہیں تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے ممبر پر چڑھ کر نماز ادا کی. اور ایک دوسری روایت بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے نوجوانوں کی جماعت سے کہا جو آپ کے پاس کچھ دن تک ٹھہرے رہے دین سیکھنے کے لیے، جب وہ جانے لگے تو آپ نے کہا اپنے گھر والوں کو سکھاؤ دین، اور کہا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لہٰذا نماز
اور نماز میں بھی رسول کے طریقے کے مطابق نماز ایک اہم فریضہ ہے ہمارے اوپر، کہ ہم یہ جانیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کرتے تھے، آپ کا کیا طریقہ تھا، تاکہ پورا اجر حاصل ہو، اور اس لیے بھی کہ اس میں غلطی ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری نماز رد ہو جانے کا سبب بن جائے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کا طریقہ سیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی نماز کو ادا کریں۔ اسی کے پیش نظر انشاءاللہ صفت صلاۃ النبی ایک مشہور کتاب ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی اپنی زندگی میں، ان میں ایک ان کی مشہور کتاب ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی بڑی عظیم الشان اور بہت مشہور ہوئی، اللہ نے بڑی شہرت دی اس کتاب کو، اور آپ میں سے بہت سارے احباب جانتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہے، کہ رسول کی نماز کا طریقہ تکبیر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، یہ ٹائٹل ہے اس کا، من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہ، گویا کہ آپ رسول کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں کوشش کی کہ رسول تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک کیسے نماز پڑھتے تھے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نماز ثابت کر سکتے ہیں حدیث سے۔ یہ کتاب جواب ہے اس کا کہ ہم اپنی نماز اپنے قیاس اور اجتہاد سے نہیں پڑھتے ہیں، یا اپنی خواہش سے، ہمارے ائمہ نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ رسول کی تکبیر سے لے کر کے تکبیر تحریمہ جس سے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، اور سلام پھیرنا جس سے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے بعد میں، پورا طریقہ انہوں نے احادیث کی روشنی میں جمع کیا ہے۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی کئی طرح سے کرتے تھے، اس کو بھی جمع کیا ہے۔ ثنا جب ہم پڑھتے ہیں دعا استفتاح، ایک دعا نہیں ہے، کئی دعائیں ہیں، اس کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ رکعت باندھنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، 3 طریقے، تینوں کو نقل کیا ہے۔ اور رکوع میں آپ کیا کرتے، سجدے میں آپ کیا کرتے، کیا پڑھتے تھے، یہ عظیم الشان کتاب ہے، بڑی مفصل کتاب ہے۔ اسی کتاب کو لوگوں نے شیخ البانی سے کہا کہ یہ کتاب بڑی ضخیم ہے، موٹی کتاب ہے، آپ اسے مختصر کر کے اس کی تلخیص کر دیں، شارٹ کر دیں اسے، تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ رائے بڑی پسند آئی، انہوں نے احادیث کے مجموعے سے جو کتاب لکھی تھی اسی اپنی کتاب کو انہوں نے تلخیص کیا، مختصر کیا، 30-33 صفحات کے اندر انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، تلخیص کی ہے اپنی اس کتاب کو، اور اس کتاب کو تلخیص صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جس میں خلاصہ ہے کہ تکبیر سے لے کر تسلیم تک اور بعض دیگر باہر کے احکام بھی اور فوائد بھی انہوں نے نقل کیے۔ باذن اللہ اس پر ہمارا درس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہم روزانہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا، تکبیر سے لے کر کے تسلیم تک، اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی نماز کو ادا کر سکیں۔ سنت کے مطابق نماز کا پڑھنا ہمارے لیے شرف ہے، قبولیت کا سبب ہے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مشہور اعتراض لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے متعلق اعتراض ہے کہ ہماری نماز عام لوگوں کی نماز سے مختلف ہے۔ شیخ البانی نے اپنی اس کتاب کی ابتدا میں لکھا ہے کہ میں نے جب یہ کتاب لکھی ہے میں نے کسی مسلک کا خیال نہیں کیا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، سارے ائمہ محترم ہیں، لیکن میں نے کسی امام کے طریقے پر کتاب نہیں لکھی ہے، میں نے احادیث کی روشنی میں اس کتاب کو لکھا ہے۔ جو حدیث سے ثابت ہے میں نے اسے جمع کر دیا ہے، اس کو انہوں نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، جب لوگ الگ الگ طریقوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا چیز ہے جو ہمیں ثابت ملتی ہے، ہم اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا آسان فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔